اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیں۔ ایک دینا ہے خالص غریب لوگوں کو، جی کیا دینا ان کو؟ جی غریبوں کو کیا دینا ہے؟ نال چڑکا نہیں دینیا 250 آ بھی گئے ہو تسی، اجے تو کھل بھی نہیں لائی، چڑکا نہیں دینیا، اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا، اور اللہ پاک سے ڈرا کر بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے، بھائی یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا، یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا، تیرے دروازے تک آ گیا نا بس ٹھیک ہو گیا، تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے دروازے تک شاپر لے کے آیا ہے، جھڑکے نہ دے، اوکے بیٹھ جا، تو آ بھی گیا، ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، بالکل بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے، وقار دے، غریب کو گوشت دینا ہے، 7 جھڑکے نہیں دینی۔ اور اس کو بڑی عجیب بات ہے، چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پنکھے چل رہے ہیں، اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی، بس کر یار بس کر، بے پرواہی بے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، اونے تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، ڈر اس کی بے نیازی سے، دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا، بس آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور اسی پہ اکتفا کر۔ اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے، جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ اور آپ بھی کسائی کی منت کریں، لڑائی نہیں کریں، گزارش کریں کہ ذرا ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر، ٹھنڈا ہونے دیں، سے ٹھنڈا ہونے دیں۔ زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا ظلم میں نے دیکھا، اسی وقت اس نے لٹکا دیا، پیر کاٹنے لگ گیا، فٹافٹ نہ، ٹھنڈا ہونے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا، بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہی کھائیں۔ تو شوگر والے بیچارے کی شوگر لو ہوئی ہے، گوشت ملے گا 5 بجے، وہ تو مر جائے گا، تو کوئی ضروری نہیں، وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے، ناشتہ وہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں، گوشت بن جائے تو وہ کھا لے، کوئی روزہ نہیں، عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں۔ بہرحال گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خالص غریب آدمی کو، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں۔ سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، اور سارا بانٹ دینا بھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر یاد کراتا ہوں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، وہ والے لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی گوشت پکے گا۔ قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ہر 3 دن گوشت کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، تو آپ تو سارا سال کھا رہے ہیں، ہر جمعے والے دن 3 کلو بکرے کا گوشت آتا ہے، تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ بانٹ دیں، سارا غریب کو دیں۔ اور ایک طبقہ اور ہے، لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے وہ والا طبقہ ہے جو مانگ نہیں سکتا، لپٹ کے سوال نہیں کر سکتا، مجبوری ہو گئی، غربت ہو گئی، بیماری، مقدمہ، کوئی ایسی مجبوری، اس سال گنجائش نہیں، وہ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، سفید کپڑوں کے نیچے سارے دکھ چھپا کے رکھتے ہیں، کہتے نہیں لفظوں سے، کہہ نہیں سکتے، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ ایک خاتون محلے میں اچھی بھلی تھی، سب ٹھیک تھا، آمد بار تھا، آہستہ آہستہ کچھ حالات بگڑ گئے، ماحول وہاں خراب ہو گیا تو یہاں بھی اثرات ہوئے، تو کہنے لگے کہ گزشتہ سال میں نے دیکھا کہ وہ 2-3 دفعہ پوچھا بہن قربانی، کہنے لگی گجرا والا نا، میں نے وہاں میری بہن رہتی ہے تو میں نے وہاں حصہ ڈال دیا ہے، وہ مجھے بھیج دیں گے، پردہ پوشی ہے نا، سفید پوشی ہے، سفید پوشی، تو کہتے ہیں وہ ڈال دیا وہاں حصہ، کام ہو جائے گا۔ پھر کسی اور نے پوچھا اس دفعہ بکرا، ہم بکرا بھی تو اس لیے لیتے ہیں نا کہ بچے لڑائی کر رہے تھے کہ لینا ہی لینا ہے، اور بچوں کے لیے نہیں لینا، اللہ کے لیے لینا ہے، نیت کی اصلاح کریں، بچوں کے لیے لو گے تو قربانی کدھر گئی، جانور اللہ کی رضا کے لیے،
تو کہتے ہیں میں نے 2 3 4 دفعہ لوگوں نے پوچھا تو بی بی ٹال دیتی، کہتی گجرانوالہ اب یہ سفید پوشی ہے، وہاں شہر میں وہ فلاں ٹاؤن میں میری بہن رہتی ہے فلاں محلے میں، وہاں لے لیا ہے تو وہ نا حصہ رکھا ہے 7واں تو وہ آ جائے گا۔ کہتے ہیں عید کا دن تھا تو سویرے سویرے اس عورت کو چنے کی دال خریدتے دیکھا۔ میں نے جاسوسی منع ہے پر حوالے حال تو ضروری تھا، تو میں نے اپنا 8 9 سال کا بچہ بھیجا، میں نے کہا جاؤ ان کے گھر کوئی چیز لینے کے بہانے ماچس لے آؤ۔ کہتے ہیں برچی خانے میں پریشر کوکر میں چنے کی دال پکا رہی تھی۔ چنے، یہ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے۔ چنے کی دال پک رہی ہے، کہتا ہے میں نے جاتے ہی جب کہا نا میں آنٹی وہ میں ماچس لینے آتا تو بی بی جھٹ سے برچی خانے سے باہر نکلی اور اس نے نا بند کر دیا دروازہ باہر سے برچی خانے کا، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے چنے کی دال پک رہی ہے۔ کہتے ہیں گھر آ کے بتایا، میں نے کہا ابا چنے کی دال پک رہی ہے اور باہر نکلی ہے تو دروازہ، کہتے میں گیا گوشت لے کے چھپا کے، میں نے کہا بہن ہم تیرے محلے دار ہیں تو بتاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی بھائی ساری زندگی کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک دفعہ نہیں ہوئی تو میرے بچے نہیں جا سکتے شاپر لے کے کسی کے دروازے پہ، مجبور ہے، اور اہل محلہ کو بھی تو نظر آتا ہے نا۔ کہنے لگی بس ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ میں نے ان کے باپ کو وہاں کہا ہے کہ ساری زندگی رب کریم نے عطا فرمایا، ایک دفعہ نہیں دیا تو ہم شکوے کرنے لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، ساری زندگی کھایا ہے۔ او بھائی یہ سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوشی ان کا دھرم ہے، یہ اپنا آپ چھپا کے نا پلو میں چادر کے تو یہ گزارا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جو جس نے ہاتھ پھیلا لیا اس نے تو پھیلا ہی لیا ہے، اور میں نے اس کے لیے بھی کہا کہ اس کو بھی خالی نہ لوٹائیں، جو آج ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن میرا عزیز جو نہیں نکل سکا، جو نہیں نکلے گا، جاسوسی کریں، سونگیں کہ کون سا میرا بھائی ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، جو بعض وجوہات کی بنیاد پر اس سال نہیں کرے گا، اور آپ کو پتہ ہے وہ شاپر لے کے بھی نہیں جائے گا، کسی لائن میں نہیں لگے گا، عزت نفس والا خوددار ہے، اس کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چنے کی دال پکائے، وہ سبزی کھائے، اور میں 10 محرم سے پہلے فتویٰ پوچھوں کہ مولانا صاحب محرم میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں مسئلے پوچھتا پھروں۔ اس سے بچے میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو خیرات بھی دی ہے اور ساتھ عزت بھی عطا فرمائی ہے، عزت بھی دی۔ میرے محبوب کا کمال یہ ہے حضور جسے دیتے تھے ساتھ اسے عزت بھی دیتے تھے، وقار بھی دیتے تھے، ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے شان بھی عطا کرتے، وقار کے ساتھ بانٹیں۔ خوشیاں اسلام کی خوشیاں پاس رکھنے والی نہیں، بانٹنے والی ہیں۔ میرے محبوب نے تو انوکھا نظام دیا ہے، فرمایا اگر تو نے چھوٹی عید پہ صدقہ فطر نہ دیا تو تیرے روزے لٹکتے رہیں گے جب تک تو صدقہ فطر نہ دے گا۔ اور میرے محبوب نے اعلان کیا، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیے، فرمایا جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے دی نہیں، وہ عید والے دن میری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہیں آئے، میں اس کا عیدگاہ میں بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ پہلے قربانی دے، غریب کی مدد کرے، اور پھر میرے بھائی خوشی تقسیم کریں، پیار بانٹیں، گوشت تقسیم کریں۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے تو قانون ہی بڑا نرالا بنایا ہے، فرمایا مومن وہ ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ شے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اچھی اچھی بوٹیاں گھر میں نہیں رکھنی، مومن وہ ہے جو شے اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے، تو جو آپ کو حصہ پسند ہے نا جانور کا وہ خیرات کرے، جو ایک کونا اتار کے پہلے رکھ لینا بکرے کا کہ اس کو کٹھے کو فریز کرنا ہے، بعد میں دیکھیں گے، ٹکوں کے لیے گوشت علیحدہ نکال لینا ہے، سیخوں والا علیحدہ نکل جائے گا، یہ کام نہ کریں۔ یہ سارا سال بڑے پروگرام ٹکوں کے چلتے ہیں، وہ سارے سال پہ رہنے دے، مہربانی کریں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے ہم نے تو سوچا تھا، انہوں نے بتا بھی دیا، ہمارے تو پلان میں تھا۔ پہلے بکنگ ہوتی تھی کسانیوں کی، اب تو یقین کریں سیخوں کی بکنگ ہونے لگ گئی ہے، اب تو پٹھیاں تیار ہوتی ہیں، پہلے سے بندوبست ہے سارا گھر کھانے کا۔ مہربانی کریں، یہ غریبوں کا حق ہے، ان تک پہنچائے، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ نہیں یہ حاجو ہے نا کل، پھر میری بار بار دعا نکلتی ہے اللہ ہم سب کو موقع عطا فرمائے۔ مجھے اللہ نے مسلسل موقع دیے، تو اس دفعہ نا کچھ عجیب سی کشش ہے، بس کچھ ایسی مجبوری تھی جس کے سبب موقع نہ بن سکا، ایک عجیب سی کشش ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ان حاجیوں کا حج قبول فرمائے جو کل میدان عرفات میں تھے،
ان علماء اہل سنت کا، ان دوستوں کا، ان پیاروں کا، ان جانے والوں کا، ان خوبصورت لوگ